کل سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مساجد میں جمعہ کے خطبات حکومت کی ہدایت پر ہوں گے، اور صدر مملکت نے جمعے کے خطبے کے لیے 100 موضوعات کا انتخاب بھی کر لیا ہے۔ تمام ملک میں ایک ہی موضوع پر ایک ہی خطبہ دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے مذہب کے معاملات میں مداخلت ہے، جبکہ حقیقت میں اصول کے لحاظ سے جمعہ کا منبر حکمران ہی کے لیے ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کرے۔ ریاست کا امیر اور اس کے عمال یعنی گورنر جمعہ کا خطبہ دیں اور اس کی امامت کرائیں۔ علماء کے لیے پورا ہفتہ موجود ہے، وہ جس دن چاہیں اپنا درس دیں، تبلیغ کریں، اور لوگوں میں سے جس کا جی چاہے گا انہیں سن لے گا۔ لیکن یہ سر تسر ریاست کے امیر کا حق ہے کہ وہ جمعہ اور عیدین کے اجتماع سے خطاب کرے یا اپنا نمائندہ مقرر کرے جو اس کا پیغام عوام تک پہنچائے۔ یہی سنت رسول ہے اور یہی خلفائے راشدین کا طریقہ رہا۔ ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے عہد میں بھی یہی طریقہ رہا۔ مکی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا تھا، بلکہ جب مدینہ میں ریاست قائم ہوئی تب جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ یہ در حقیقت خدا کے پیغمبر کی جانب سے اس بات کا اعلان تھا کہ دین میں مسجد ہی ایوان اقتدار ہے۔ یہاں کوئی پوپ ہے نہ برہمن۔ مسلمان جسے اپنی سیاست کا امام بنائیں گے ان کی عبادت کا امام بھی وہی ہوگا۔ مذہب اور سیاست کی ہر تفریق اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ہمارے فقہا اور ائمہ کا بھی یہی موقف رہا کہ السلطان من شرائط الجمعہ، چنانچہ انہوں نے کبھی جمعہ اور عیدین کا خطبہ نہیں دیا، نہ اس کی امامت کرائی۔ اسے ریاست ہی کے سپرد کیا تاکہ حکومت کا تعلق مسجد سے قائم رہے۔ وہ اہل اقتدار کو مسجد میں لاتے تھے، مسجد کے مولوی کو اقتدار میں نہیں بھیجتے تھے۔ جمعہ ہر چھوٹی بڑی مسجد میں بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جمعہ کے لیے جامع مسجد کی شرط تھی جس کا انتخاب ریاست کی جانب سے ہوتا تھا۔ جمعہ کا خطبہ عوام کی زبان میں ہوتا تھا اور یہ خطبہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ پہلا حصہ خدا کی یاد دہانی، وعظ و نصیحت اور حالات حاضرہ پر تبصرہ ہوتا تھا، جسے قرآن نے ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا حصہ اجتماعی دعاؤں پر مشتمل ہوتا تھا۔ خلفائے راشدین اور ان کے بعد حکمران اسی طریقہ پر کاربند رہے۔ جب حکمران اور ان کے گورنر اپنے اعمال کی وجہ سے اس قابل نہ رہے کہ وہ عوام کے روبرو کھڑے ہو سکیں تو انہوں نے اپنی جگہ اپنے نمائندے سرکاری تنخواہ دار علماء مقرر کر دیے۔ اب بھی کم و بیش سبھی اسلامی ممالک میں حکومت کے نمائندے ہی جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں اور جمعے کی امامت کراتے ہیں، نہ کہ عام مولوی۔ ہمارے ہاں عام مولوی نے خطبہ تب دینا شروع کیا جب ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ اب جمعہ کون پڑھائے گا اور کس کے اذن سے پڑھا جائے گا، کیونکہ جمعہ کی فرضیت تو دارالسلام اور مسلمان حکمران سے مشروط ہے۔ اصلاً حکم تو یہی ہے کہ اسلامی حکومت نہ ہو تو جمعہ کی بجائے ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر طویل عرصہ تک جمعہ نہ پڑھا گیا تو ہماری نسلیں جمعہ کو بھول جائیں گی۔ چنانچہ بر صغیر کے علماء نے یہ اجتہاد کیا کہ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہو جاتی علماء اپنے طور پر خود جمعہ پڑھائیں گے، اور چونکہ یہ حکومت کے اذن کے بغیر ہوگا تو اس لیے جمعہ کے 2 فرض کے ساتھ احتیاطاً ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھی جائیں گی تاکہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ اسے ازالۃ الظہر کا نام دیا گیا۔ اب تک یہی طریقہ رائج ہے۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہوئے اور کچھ نقصانات بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ جمعہ کی یاد باقی رہی اور طریقہ لوگوں کو معلوم رہا، لیکن اس کے ساتھ نقصان یہ ہوا کہ ہر مسجد فرقے اور مسلک کی مسجد بن کر رہ گئی۔ وہ فقہی اور فروعی اختلافات جو پہلے کتابوں اور درس گاہوں اور علماء تک ہی محدود تھے، وہ سب جمعہ کے منبر سے عوام میں بھی منتقل ہو گئے اور
اس سے شدت پسندی، تعصب اور فرقہ واریت کو ہوا ملی۔ انگریزوں سے آزادی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جمعہ کا منبر حکومت کے سپرد کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اور نہ حکومت نے اس کی جانب توجہ کی۔ اب عام آدمی کو معلوم بھی نہیں کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ حکمران کا حق ہے اور اسی کے ذمہ ہے کہ وہ جمعہ اور عیدین پڑھائے یا اپنی جگہ اپنا نمائندہ مقرر کرے۔ اس لیے عام آدمی کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے مذہبی معاملات میں مداخلت ہے، جبکہ در حقیقت یہ حکومت ہی کا حق ہے۔ اب اگر حکومت کو اس کا خیال آ گیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی خطبہ دیا جائے جو سب کے لیے یکساں ہو اور فرقہ واریت سے پاک ہو۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ خود جمعہ کا خطبہ دیں اور جمعے کی امامت کرائیں۔ علماء کو چاہیے کہ ان کی تربیت کریں اور انہیں اس قابل بنائیں، یا عوام کو چاہیے کہ ایسے حکمران منتخب کریں جو انہیں جمعہ و عیدین کی امامت بھی کروا سکیں۔